السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یوم عرفہ کے فضائل میں سے کچھ یہ ہیں۔ اس دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا تمام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے۔ جب یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ جمعہ کا دن تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ آیت الیوم اکملت جمعہ اور عرفہ والے دن نازل ہوئی اور یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اور عظیم الشان اور مرتبے والی ذات قسم بھی عظیم الشان والی چیز کے ساتھ اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے، البروج حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہور عرفہ کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہی دن وطر بھی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں قسم اٹھائی ہے، اور جفت اور تا کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الشف عید الاضحیٰ اور وطر یعنی یوم عرفہ ہے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان اور عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر زروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹھے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم سب کو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے پچھلے
اور اگلے سال کے گناہ معاف کروا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔